کے بعد 1947 میں سیپریشن ہوئی اور 65 میں حملہ ہو گیا. تقریباً یہ آزادی کے 18 سال بنتے ہیں. تو جہاں پہ کافی کچھ سٹیبل کرنا تھا، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صاحب، اور نمبر 2 ہیں جنہیں یہودیوں کے ایجنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں کے پاکستان کے جو غیور عوام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جو انہیں یہودیوں کے ایجنٹ کے نام سے منسوب کرتی ہے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور اقوام عالم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ اس طرف آپ اپنی توجہ لائیں اور اس ظلم سے فلسطینیوں کو نجات عطا کریں. اچھا، یہ تو ہو گیا ہے کہ یہودی کے ایجنٹ کا بیان. بڑے بڑے جو عاشق رسول ہیں یہاں پہ پاکستان میں، بڑی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن ہم اپنے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، صرف بیان دینے سے بات ختم نہیں ہوتی. اسرائیلی اس وقت عمل کر رہے ہیں، وہ عملی میدان میں ہیں. فلسطینی عملی میدان میں ہیں، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. اسرائیلی جارحیت کر رہے ہیں اور فلسطینی اپنا دفاع کر رہے ہیں. پاکستان ہم میں غربت ہے، مان لیا. ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، کپڑے میسر نہیں ہیں اور ادویات میسر نہیں ہیں. کتنے کچھ ہم میں کمیاں ہیں. لیکن الحمدللہ آج بھی ہماری قوم میں غیرت ایمانی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے لوگوں میں غیرت ایمانی آج بھی موجود ہے. ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی آل سے اور ان کے صحاب سے سیکھنے والے لوگ ہیں. ہم ان کی غیرت کو دیکھ کے نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں آج بھی اتنی غیرت ہے کہ ہم آج بھی اسرائیل تو کیا کسی بڑے سے بڑے ملک کا تختہ الٹ سکتے ہیں. ہماری اپنے رہنماؤں سے گزارش ہے کہ عملی میدان میں آئیں. اللہ نے ہمیں ایسے ایسے وسائل دیے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں. ہم کسی بھی ملک کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارے ٹینکوں میں ابھی اتنی جان موجود ہے کہ وہ اپنے دشمن کا، کفار کا سامنا کر سکتے ہیں. ہمارے فوجیوں کے خون ابھی بھی اتنے گرم ہیں، لہو ان کے اتنے گرم ہیں کہ وہ کفار کے کلیجوں کو چیر کر چیلوں اور کفوں کے سامنے ڈال سکتے ہیں. ہمارے جہازوں میں، ہمارے جنگی جہازوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہوئی ہے کہ وہ انڈیا جیسے بڑے ملک کو اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے 2 پائلٹس کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کے کئی جہازوں کو تباہ کر سکتے ہیں اور ان کے کئی بیس کیمپس پہ حملہ کر کے اپنے اہداف کو پورا کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہوئی ہے اور ہم وہ غیور عوام ہیں کہ علامہ صاحب کا شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی یقین جانیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی شہید ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں رہتے ہیں، ہمارے خون میں دوڑتے ہیں، حضور کی محبت ہمارے خون میں دوڑتی ہے. حضور ہمارے شہیدوں کا خود استقبال فرماتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود اس کا استقبال کرتے ہیں اور ماتھا چومتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شہادت پہ جھومتے ہیں، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کی ماں کو سلام کرتی ہیں، اس کی بہن کو سلام کرتی ہیں کہ کیسے سپوت تم نے پالے ہیں. تو الحمدللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اندر چھپ کے بیٹھنے والے ہیں. ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے کلیجے کو چیرنے والی ایک غیور قوم ہے. ہمیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مائیت حاصل ہے. ہم ان کے پیروکار ہیں. ہمارے ٹینکوں کے نام ان کے نام پہ ہیں. ہمارے میزائلوں کے نام
شہاب الدین غوری کے نام پہ ہم انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اور جہاں جہاں پہ کسی کافر نے مسلمان پہ ظلم کیا، ہم چن چن کر بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے جذبات ہیں جن کو انشاءاللہ بہت جلد ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اگر پاکستان کو پاور دی ہوئی ہے تو پاکستان اس معاملے پہ چپ کر کے بیٹھنے والا ہے۔ بے شک ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پر اس طرح سامنے نہیں آ رہے، ہمارے فارن آفیسز اور ہماری افواج اس طرح بیان نہیں دے رہی، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلمان چپ کر کے بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے، اور ایسا پہنچیں گے کہ اسرائیل تو کیا، انشاءاللہ دنیا میں کوئی، یہ جتنے ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، جتنے آپ کے یورپین ممالک ہیں، اتنا واویلا کرتے ہیں یہ کہ ہم ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، لیکن آج سارے خاموش۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز کا چن چن کے ہم حساب لیں گے۔ ہم دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی چھپ کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ رسپانس آئے گا اور بہت جلد آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا پرچم انشاءاللہ بلند ہوگا۔ اپنے میزبان خرم اعجاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عملی میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، وسائل عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔